اچھا سر، ہم سب کے محلوں میں نا یا علاقوں میں کوئی نہ کوئی ایک بدمعاش ہوتا ہے، وہ ایک عرصے تک اپنی بدمعاشی جو ہے وہ قائم رکھتا ہے، اور جہاں کوئی محلے کا کوئی شریف النفس انسان کبھی اپنے اصولوں کے ساتھ اس کا سامنا کر لے تو وہ بلبلا اٹھتا ہے، اور پھر وہ ہر قسم کا حربہ آزماتا ہے اپنی جو ہے وہ اس بدمعاشی کو سیو کرنے کے لیے۔ یہی معاملہ نظر آتا ہے کہ جب ریزسٹنس کی ایک لہر نظر آتی ہے تو جو ہے سب کو جو ہے انسانی حقوق اور یہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ جب بھی سیز فائر یا معاہدے پہ بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ علاقہ چھوڑ دیں، انخلا کر دیں، ریزسٹنس ختم کر دیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ہمارا سارا کنٹرول دیں، مطلب ہم جو ہے ہمیں اور ہماری بادشاہ، اور سامنے والا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نو وی ول ریزسٹ، ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن ہم ریزسٹ کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے سینیریو میں پھر یہ ریزسٹنس موومنٹ ختم کر دی جائے گی اور اس کو آخری انجام تک پہنچا دیا جائے گا؟ دیکھیے جی، ریزسٹنس جو ہے وہ تو انسان کی سرشت میں ہے، اور خاص طور پہ جب بھی آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے، آپ کو آپ کی جو آزاد من جو مرضی ہے اس کے خلاف چلانے کی کوشش کی جائے تو آپ ریزسٹ کرتے ہیں۔ یہ ہیومن انسٹنکٹ ہے، یہ جبلت ہے انسان کی، اس سے آپ کبھی بھی جو ہے وہ کسی کو روک نہیں سکتے۔ اور خاص طور پہ یہ جو اقوام کی تاریخ ہے اس میں تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، جس کو بھی آپ نے سپریس کیا ہے اس نے جواباً جو ہے آپ پر وار کیا ہے۔ تو اس وقت بھی جو صورتحال ہے کہ اس میں اگر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید مزاحمت ختم ہو گئی، مزاحمت ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور مزاحمت کا شرارہ ہلکا ہو سکتا ہے، اس کی لو کم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے اس وقت ختم ہو سکتی ہے کہ جب وہ اسباب، وہ پورا سینیریو ختم کر دیا جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ ریزسٹنس سامنے آتی ہے، سامنے آئی تھی۔ اب اگر وہ قضیہ جو ہے اس کو سالو کر لیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو ایک ایکسیپٹیبل لیول، کوئی آئیڈیل تو ہم نہیں کہہ سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ناانصافی کو بھی پروان چڑھائیں گے اور لوگوں کو بلی بھی کریں گے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں امریکہ جیسا ایک ملک بڑا پروگریسو اور بڑا جمہوریت کا پرچارک، جب اس کا صدر یہ کہتا ہے کہ فلاں علاقہ چھوڑ دیں، یہ آپ کے وہ گفتگو کی روشنی میں یہ ایک چھٹے ہوئے بدماش کی زبان تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی سربراہ حکومت کی یا سربراہ مملکت کی نہیں ہے۔ اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہی امریکہ جو ہے یہ دنیا بھر کو، جو آپ فلاں سے چلے جائیں، یہ اوئے توئے کا جو سٹائل ہے، آپ دیکھیے کہ خود ان کے لاس اینجلس میں کیا ہو رہا ہے، ان کو تو نہیں نکال پائے وہ، حالانکہ وہ سارے امیگرینٹس ہیں۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے ماس شوٹنگز تو وہاں پہ عام ہیں جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے جس بات کا بھی بیڑا اٹھایا ہے اس کے اگینسٹ خود ہی کام کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم امیگرینٹس نکالیں گے۔ یہ ان بدقسمت لوگوں میں شامل ہیں جن کی موجودہ خاتون اول جو ہے وہ خود امیگرینٹ ہے، اور انہوں نے پچھلے دور حکومت میں اپنے سسر صاحب کو جو نیشنلٹی امریکن عطا فرمائی تھی۔ تو اب دوسروں کو کہیں گے آپ نکل جائیں تو آپ اپنا گھر اس طریقے سے ان آرڈر کریں گے، تو یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اور دوسرے طریقے سے جو ان کا انداز حکمرانی ہے، ابھی آپ دیکھیے غزہ کے اندر بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈی مورلائز کرنا ہے، کہ آپ کو بتانا کہ آپ بے یار و مددگار ہیں، آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہے، پرسان حال نہیں ہے، ہم جہاں آپ کو ہانک رہے ہیں آپ کو اس طرف جانا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھ لیے کہ غزہ کے لوگوں کو بڑی بڑی پیشکش کی گئی کہ آپ مصر چلے جائیں، آپ اردن چلے جائیں، وہ اپنا علاقہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ اگر ماضی میں لبنان گئے تھے، تیونس کے مہاجر کیمپوں میں گئے تھے، شام کے مہاجر کیمپوں میں گئے، تو ان کی تباہی و بربادی ہی نکلی ہے۔ انہیں دنیا میں یا کہاں جہاں پہ بھی آپ کو اس طرح کا مہاجرت کا سین نظر آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کہیں بھی جائیں گے تو ہم اس ملک کے شہری تو بن نہیں سکتے، ہمیں ایک 2 نمبر سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو اگر ایسی صورت میں ہم نے وہاں 10 سال بعد مرنا ہے تو وائی ناٹ ٹوڈے ہیئر، ہم اپنے ملک میں تو کم از کم جان دیں گے، اور کسی کاز کے لیے دیں گے، کسی کمٹمنٹ دیں گے، وہاں صرف اور صرف کسی اچھے روشن مستقبل کے تلاش میں تو ہم کسی کی کاسلیسی نہیں کریں گے۔ تو فلسطینیوں کی تو ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں، آزاد خود مختار قوم کے طور پہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جو اس پورے، میں سمجھتا ہوں، اس موجودہ ہسٹری کے اندر اس نوعیت کی نیشن جو ہے وہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔